آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ ہے درس نظامی۔ ہم چونکہ انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن اور اس سے ریلیٹڈ ہسٹری آف ایجوکیشن بیسیکلی ہمارا سیکنڈ ٹاپک جو چل رہا ہے ہسٹری آف ایجوکیشن، اس میں مسلم ایجوکیشن سسٹم ان سب کانٹیننٹ میں ہم دیکھیں تو ایک درس نظامی کا بھی آپ کو بہت ذکر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو پہلے ہم نے جو کہ پچھلے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے دور میں جو اعلیٰ تعلیم تھی اس کے تین ادوار تھے۔ پہلا جو دور تھا وہ تھا مسلمانوں کے نظام تعلیم کے آغاز سے لے کر، یعنی کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے آغاز سے لے کر اکبر بادشاہ کے دور تک۔ یہ دور کوئی 200 سال پر مشتمل ہے۔ تو یہ اعلیٰ تعلیم کا ایک یہ دور ہے۔ دوسرا دور جو آتا ہے وہ اکبر بادشاہ کے دور سے لے کر درس نظامی کے آغاز تک ہے۔ پہلا جو دور تھا اس میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ منطق کی طرف رجحان ہوا تھا۔ اب فلسفہ منطق اور اس طرح کے جو ریشنل سائنسز ہیں کریکولم میں یہ چیزیں ایڈ ہو رہی تھی پہلے دور سے ہی۔ مطلب یہ کہ جو عقلی علوم تھے ان کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا، اور اب اس دوسرے دور میں یعنی کہ اکبر بادشاہ کے دور میں یا عہد اکبری میں اس میں مزید اضافہ ہوا، یعنی کہ جو نقلی علوم ہے ان پر توجہ کم ہو رہی ہے۔ پچھلے پہلے دور سے یہ شروع ہو گیا تھا سکندر لودھی کے زمانے میں، اور اس دور میں جو کہ دوسرا دور ہے عہد اکبری ہے، اس دور میں نقلی علوم کی طرف مزید توجہ کم ہوئی اور عقلی علوم کی طرف ریشنل سائنسز کی طرف مزید رجحان بڑھا۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی جو تھا وہ اکبری دربار سے وابستہ تھا، تو اس نے فتح اللہ شیرازی نے جو پہلا ایک سابقہ نصاب چلا آ رہا تھا، یعنی کہ اکبر دور سے پہلے کا جو ایک نصاب چلا آ رہا تھا، فتح اللہ شیرازی نے جو کہ اکبر بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھا، اس نے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ تبدیلیاں کی جن کو مسلمانوں نے یا مسلمان علماء نے قبول کر لیا۔ اب دوسرا دور انہی تبدیلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ تبدیلیاں یہ ہیں کہ جو پہلا دور تھا، یہ پہلے دور سے بھی پہلے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ نقلی علوم کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ کریکولم میں نصاب میں نقلی علوم امیٹیٹیو سائنسز جو تھی ان پر زیادہ فوکس اور زیادہ توجہ ہوتی تھی، اور ریشنل سائنسز اور عقلی علوم پر جو ہے توجہ کم ہوتی تھی۔ لیکن پہلے دور میں اور اس کے بعد فتح اللہ شیرازی نے مزید ترمیم کی، تو اس میں جو ریشنل سائنسز کی جو ریشو ہے یا جو سبجیکٹس ہیں وہ بڑھا دیے گئے، اور جو نقلی علوم ہیں ان پر توجہ کم کر دے گی، یا ان کو ہم معقولات اور منقولات بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو پہلے دور سے، اس دور سے بھی پہلے، اس دور سے پہلے یعنی کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کے آغاز سے لے کر اس دور تک کیا ہوتا تھا کہ منقولات کی طرف زیادہ توجہ تھی، نقلی علوم کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اب منقولات یا نقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کو ہم ایز اٹ از فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، جن کا منبع یا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک، حدیث وغیرہ جو ہے یہ نقلی علوم کہلاتے ہیں، جن کی تخلیق میں انسانی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم اس کو مطلب یہ سینہ باسینہ ہم تک منتقل ہو رہے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کہلاتے ہیں امیٹیٹیو سائنسز۔ پلیز پٹ یور کیمرہ آف۔ تو یہ جو اس طرح کی جو علوم ہوتے ہیں جن کا منبع یا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، تو وہ کہلاتے ہیں جی نقلی علوم، یا ان کو ہم منقولات کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو امیٹیٹیو سائنسز کہتے ہیں۔ تو ان دو ادوار سے پہلے یعنی کہ آغاز مسلمانوں کے نظام تعلیم کے آغاز سے ہی جو کریکولم تھا یا جو فوکس تھا یا اوورال مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس میں منقولات پر زیادہ توجہ تھی، نقلی علوم جو تھے وہ زیادہ اس میں شامل تھے۔ لیکن یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر فتح اللہ شیرازی نے اس میں مزید ترامیم کی اور معقولات کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا، اور اس میں ایک نیا مضمون جو تھا میڈیکل یا طب بھی شامل کر دیا گیا۔ اب معقولات اس کو ہم ریشنل سائنسز کہتے ہیں، یعنی کہ عقلی علوم، انگلش میں ریشنل سائنسز، اردو میں معقولات،
یا عقلی علوم. اب عقلی علوم یا معقولات یا ریشنل سائنسز سے مراد وہ علوم ہے جو انسان نے اپنی عقل کی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر، ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خود سے تخلیق کیے ہیں. یہ جتنے بھی علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایجوکیشن اور بے شمار علوم ہیں، تو یہ سب انسان نے خود بنائے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یہ کہلاتی ہیں جی معقولات یا عقلی علوم، یا انگلش میں اس کو ہم ریشنل سائنسز کہتے ہیں. تو اس دور میں کیا ہوا، فتح اللہ شیرازی نے کریکولم میں معقولات والی چیزیں مطلب زیادہ شامل کر دی. مطلب یہ دیکھیں کہ طب کا ایک مضمون بھی اس میں ایڈ ہو گیا. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا ہے. تو تیسرا جو دور ہے وہ درس نظامی کا اٹ سیلف ہے. تیسرا دور جو ہے وہ درس نظامی کا، یہاں سے ایکچولی جو درس نظامی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب درس نظامی جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں، یعنی کہ وہی نصاب جو اس سے پہلے چلا آ رہا تھا جو فتح اللہ شیرازی نے بنایا تھا، اب اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے وہی اکبری بادشاہ کے یا عہد اکبری کے نصاب میں، جو کہ فتح اللہ شیرازی کا ترمیم شدہ تھا، اس میں مزید ترامیم اور اضافے کر دیے. کس نے کیے؟ ملا نظام الدین نے. اب ان کے نام کی وجہ سے وہ نصاب جو ہے یا وہ ایک کورس جو ہے وہ درس نظامی کہلایا. یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ درس نظامی کس نے بنایا یا ڈیولپ کیا؟ تو ملا نظام الدین سہالوی نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. تو اس نے ترمیم اور اضافہ کر کے ایک نیا نصاب تعلیم بنایا جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں جی. اس دور میں معقولات کی بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہو گیا، یعنی کہ مزید اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل سائنسز تھی، عقلی علوم تھے، وہ بڑھا دیے گئے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو قرآن پاک ہے یا حدیث ہے اس پر توجہ کم کر دی گئی، اس میں اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا. ایسا نہیں تھا، اگنور نہیں کیا گیا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی توجہ یا وہ مقام جو تھا وہ نہیں رہا جو مسلمانوں کے نظام تعلیم کے آغاز سے لے کر چلا آ رہا تھا، اور جو مرکزی حیثیت ان تین ادوار سے جو پہلے حاصل تھی نقلی علوم کو، وہ نہیں رہی، بلکہ اس میں عقلی علوم کی بھرمار کر دی گئی. تو ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا. نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقلی علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے. یعنی کہ نقلی علوم کون سے ہیں؟ قرآن و سنت ہے. اب بے توجہی کا شکار سے مراد یہ ہے کہ بالکل ختم نہیں ہوئی. درس نظامی میں یہ چیزیں شامل تھی، لیکن وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ مرکزیت حاصل نہیں رہی تھی جو ان تین ادوار سے پہلے تھی. یعنی کہ ریشنل سائنسز جو تھی وہ ان کی برمار ہو گئی تھی. اسلامی مدارس میں وہ مقام نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے. ملا نظام الدین سہالوی نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول اپنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتب طلبہ کے مطالعہ میں آئے. یعنی کہ اس میں ڈیفرنٹ جو ڈیفیکلٹ بکس تھیں وہ مزید اس میں شامل ہوتی چلیں گی، یعنی کہ بھرمار کر دی ریشنل سائنسز کی. درس نظامی کے رائج ہونے سے نقلی علوم جس بے توجہی کا شکار ہوئے تھے اس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی، اور ان کے بعد ان کے فرزند شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھیں ان پر صحت مندانہ تنقید کرتے ہوئے قرآن و سنت کے علم کو ترقی دی. حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج برآمد ہوئے. اب یہاں پر کیا، اس کے اگینسٹ شاہ عبد الرحیم نے ایک تحریک چلائی، چونکہ نقلی علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے تھے، وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں رہا تھا جو صدیوں سے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں حاصل تھا. تو اس کے اگینسٹ شاہ عبد الرحیم نے ایک تحریک چلائی تاکہ نصاب کو بیلنسڈ نصاب بنایا جائے، اس میں نقلی علوم بھی شامل ہوں اور اس میں عقلی علوم بھی شامل ہوں. مطلب یہ کہ اس میں کسی بھی چیز کی جو ہے وہ زیادتی نہ ہو، مطلب
میکسیمم جو ہے وہ متوازن نصاب بنایا جائے. تو اس کو پھر انہوں نے اس مقصد کے لیے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جو تھے شاہ ولی اللہ نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور وہ کافی حد تک اس کو ایک بیلنسڈ نصاب بنانے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ آلموسٹ کچھ وہی چیزیں ہیں جی. درس نظامی ریفرز ٹو دی کریکولم وچ واز ڈیولپڈ بائی اے ڈسٹنگوشڈ اسلامک اسکالرز ملا نظام الدین سہالوی ڈیورنگ دی reign of the Aurangzeb Alamgir in the subcontinent. Mullah Nizamuddin introduced substantial change in the curriculum of the age of Akbar. This curriculum is still instructed in the most of the Islamic educational institutions of the subcontinent. یہ آج بھی رائج ہے. This is regarded as the most reliable and authentic curriculum in the religious circle. The following represents an outline of. اب یہ درج ذیل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ درس نظامی کی کریکٹرسٹکس بھی ہیں یا آؤٹ لائنز بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ لیس ایمفسس آن قرآن اینڈ حدیث، یعنی کہ قرآن و سنت مطلب نقلی علوم پر کم توجہ ہو گئی. فنڈامنٹل سبجیکٹ اگنورڈ، کچھ بنیادی مضامین اس میں تاریخ، جغرافیہ، اس قسم کے جو مضامین تھے ان کو اگنور کر دیا گیا. لیس اٹینشن ٹوورڈز لٹریچر، لٹریچر پر کم توجہ ہوئی. اسٹرائیونگ فار انکریزنگ دی ریزرو آف انفارمیشن، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ قوت حافظہ پر زیادہ زور دیا گیا، چیزیں رٹوانے پر جو ہے وہ زیادہ زور تھا، یعنی کہ معلومات کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبار لگانے پر اس کا فوکس تھا. نو روم فار ٹیمپورل ایجوکیشن. ڈیولپمنٹ آف کوگنیٹیو ایبلٹی، یعنی کہ صرف وہ قوت حافظہ یا ذہنی جو صلاحیتیں ہیں اس پر اس کا فوکس تھا، وقوفی صلاحیتوں پر. کمپوزیشن آف درس نظامی کریکولم، یہ کس قسم ہے، اس کی کمپوزیشن کیا تھی؟ اس میں یہ سبجیکٹس شامل تھے: ایکسیڈنٹس، لاجک، یہ ساری ریشنل سائنسز ہیں، عقلی علوم ہے. ایکسیڈنٹس یہ گرامر وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے. لاجک، فزکس، میٹا فزکس، اسلامک لا، جیورسپروڈنس، پرنسپل آف جیورسپروڈنس، قرآنک انٹرپریٹیشن، حدیث، تھیولوجی، میتھمیٹکس، جیومیٹرک. تو اس میں دو تین جو نقلی علوم کے علاوہ باقی سب جو ہے ریشنل سائنسز ہے. اوکے جی، اس کو ایک دفعہ ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ درس نظامی کا جو لیکچر ہے یہ ایک ہی ویڈیو میں آ جائے. جی ابھی آپ نے 2-3 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے دوبارہ کنیکٹ کرنا ہے، وہ زبانی سی میں نے آپ کو چیزیں بتانی ہے جی.